اکثر والدین کے لیے یہ سفر رات کے 2 بجے ایک گوگل سرچ سے شروع ہوتا ہے، پاکستان میں ہوم سکولنگ، اور پھر جو معلومات کا طوفان آتا ہے وہ اکثر الجھن کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی الجھن کو ختم کر کے ایک واضح اور سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے بہت سے والدین فوراً پہچان لیں گے۔ یہ کسی ایک دن کی بات نہیں ہوتی، بلکہ مہینوں کی تھکن، مایوسی اور دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے جو بچے کے چہرے پر نظر آنے لگتا ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو والدین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ راتوں کو جا کر متبادل راستے تلاش کریں، صرف اس امید میں کہ وہ اپنے بچے کی وہ کھوئی ہوئی چمک واپس لا سکیں۔ تو اگر آپ نے بھی اپنے بچے کی آنکھوں میں یہ خالی پن دیکھا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ گفتگو آپ ہی کے لیے ہے تاکہ ایک حقیقی اور قابل عمل راستہ مل سکے۔ تو سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس ابتدائی اکثر پریشان کر دینے والی تلاش سے، جب ہر طرف سے متضاد مشورے مل رہے ہوتے ہیں اور والدین کی پریشانی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ صرف تحقیق یا سنی سنائی باتوں پر مبنی نہیں ہیں، یہ ایک ذاتی تجربے کا نچوڑ ہے، ایک ایسے شخص کا تجربہ جس نے پاکستانی تعلیمی نظام کو ایک ٹیچر کے طور پر اندر سے دیکھا ہے اور پھر ایک والد کے طور پر اپنے بچوں کے لیے ہوم سکولنگ کا راستہ اپنایا ہے۔ تو یہ دوہری بصیرت ہمیں ایک زیادہ عملی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ کوئی مہنگا نصاب خریدا جائے یا کوئی بڑا فیصلہ کیا جائے، سب سے ضروری قدم ہے خود سے کچھ سوالات پوچھنا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہوم سکولنگ کا پورا سفر کھڑا ہوگا۔ یہ 3 سوالات ایک کمپس کی طرح ہیں۔ پہلا سوال مسئلے کی جڑ تک پہنچاتا ہے۔ کیا مسئلہ پڑھائی کا ہے، ماحول کا ہے یا کسی اور چیز کا؟ دوسرا سوال مقصد واضح کرتا ہے، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہمیں حقیقت کی زمین پر رکھتا ہے۔ اپنے وقت، مزاج اور سپورٹ سسٹم کے بارے میں ایمانداری سے سوچنا آپ کو 80% غلطیوں سے بچا سکتا ہے۔ کیا آپ کے پاس روز 4 گھنٹے ہیں یا صرف چھوٹے چھوٹے وقفے؟ کیا آپ کے مزاج میں صبر ہے کہ ایک ہی سوال کا جواب 10 بار دے سکیں؟ کیا گھر میں کوئی اور ہے جو کبھی کبھی 1 گھنٹے کے لیے بچے کو سنبھال سکے؟ ان جوابات سے ہی آپ کا راستہ بنے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان چیلنجز کی جن کے بارے میں اکثر بات نہیں کی جاتی۔ یہ ناکامی کی علامتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سفر کے متوقع مراحل ہیں۔ انہیں پہلے سے سمجھ لینا آپ کو راستے میں ثابت قدم رہنے میں بہت مدد دے گا۔ پہلا چیلنج جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے وہ ہے ڈی اسکولنگ۔ اس کا سادہ مطلب ہے بچے کو اسکول کے ذہنی نظام سے نکلنے کا وقت دینا۔ اس دوران بچہ شاید بہت کھیلے گا، سوئے گا یا پرستہ بور ہوگا۔ والدین کو یہ دیکھ کر شدید پریشانی ہو سکتی ہے کہ کچھ پڑھائی نہیں ہو رہی، لیکن یقین کریں یہ بچے کے لیے اپنی فطری سیکھنے کی لگن کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس دوران آپ بس وسائل فراہم کریں، کتابیں، آرٹ کا سامان، کھلونے، لیکن کوئی شیڈیول مسلط نہ کریں۔ دوسرا چیلنج باہر سے آتا ہے اور اکثر اپنے ہی پیاروں کی طرف سے۔ یہ جملہ تقریباً ہر ہوم سکولنگ کرنے والے والدین نے سنا ہے۔ دیکھیں، جب آپ ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ان کے بنائے ہوئے یقین پر ایک سوال کی طرح لگتا ہے۔ لمبی بحثوں سے بچیں۔ ایک مختصر اور پرسکون جواب زیادہ مؤثر ہوتا ہے، جیسے ہم آپ کی فکر کی قدر کرتے ہیں، ہم بس کچھ وقت کے لیے اپنے بچے کے لیے ایک مختلف راستہ آزما رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی خود اعتمادی اور خوشی ہی سب سے بہترین جواب ہوگی۔ تیسرا انتباہ آن لائن ملنے والے ان مشوروں کے بارے میں ہے جو ہمارے مقامی ماحول میں کام نہیں کرتے۔ جو مشورے امریکہ یا یورپ کے لیے بنے ہیں وہ پاکستان میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہاں لائبریری جانا یا ایمیزون سے فوراً کچھ منگوانا عام بات ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ ان مغربی مشوروں پر عمل نہ کر پائیں تو اسے اپنی ناکامی مت سمجھیں۔ یہ وسائل کا نہیں بلکہ سیاق و سباق کا فرق ہے۔ چوتھا نقطہ ایک انتباہ سے زیادہ ایک خوشگوار حیرت ہے۔ والدین یہ دیکھ کر اکثر حیران رہ جاتے ہیں کہ جو بچہ اسکول میں توجہ نہیں دے پاتا تھا وہ گھر پر اپنی پسند کے کسی پروجیکٹ میں گھنٹوں گم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے 10 سالہ تدریسی تجربے میں بار بار یہ دیکھا ہے کہ اکثر سیکھنے کے مسائل اصل میں اسکول کے ماحول، کلاس کے سائز اور مسلسل دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ دباؤ ہٹتا ہے، بچے کی اصلی قابلیت سامنے آنے لگتی ہے۔ اور آخری انتباہ وہ شک ہے جو آپ کے اپنے اندر سے آئے گا۔
تقریباً تیسرے مہینے میں ایک وقت ضرور آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ شاید آپ نے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ شک اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایک ذمہ دار والدین ہیں جو اس فیصلے کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ رکنے کا اشارہ نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے مقصد پر قائم ہیں۔ تو جب ہم نے چیلنجز کو سمجھ لیا ہے، آئیے اب عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے مخصوص حالات میں ایک مؤثر ہوم اسکولنگ کا نظام کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، موٹے موٹے 3 طریقے ہیں۔ پہلا، منظم طریقہ، جو بالکل اسکول جیسا ہوتا ہے۔ یہ امتحانات کے لیے اچھا ہے، لیکن اس میں خطرہ ہے کہ گھر بھی اسکول بن جائے۔ دوسرا ہے ان اسکولنگ، جہاں سب کچھ بچے کی دلچسپی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسے ہمارے معاشرے میں سمجھنا مشکل ہے، اسی لیے زیادہ تر پاکستانی خاندان ہائبرڈ ماڈل اپناتے ہیں، یعنی کچھ مضامین جیسے ریاضی اور زبان ایک منظم طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں، جبکہ باقی وقت بچے کی دلچسپی اور دریافت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے متوازن طریقہ ہے۔ اسکول کا ٹائم ٹیبل گھر پر بنانے کی کوشش اکثر ناکام ہوتی ہے۔ اس کے بجائے ایک تال یا ردم بنائیں۔ مثال کے طور پر لوڈ شیڈنگ کے اوقات کو اپنے ڈیزائن کا حصہ بنائیں۔ جب بجلی نہ ہو تو وہ وقت کتابیں پڑھنے، باہر کھیلنے یا کوئی عملی کام کرنے کے لیے رکھ لیں۔ اسی طرح گھر میں ایک مخصوص لرننگ زون بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے مہنگے فرنیچر کی ضرورت نہیں، گھر کا ایک صاف ستھرا کونا یا ایک دسترخوان بھی کافی ہے جو روزانہ کچھ گھنٹوں کے لیے پڑھائی کی جگہ بن جائے۔ اور اب وہ سب سے بڑا سوال، سوشلائزیشن کا کیا ہوگا؟ یہاں ہمیں مقدار اور معیار کا فرق سمجھنا ہوگا۔ اسکول میں بچہ زیادہ تر اپنے ہی ہم عمر بچوں سے ملتا ہے، وہ بھی ایک مخصوص ماحول میں۔ ہوم اسکولنگ میں معیاری اور متنوع سماجی مواقع جان بوجھ کر پیدا کیے جا سکتے ہیں، مسجد میں، اسپورٹس کلب میں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ یہاں بچہ ہر عمر کے لوگوں سے ملنا جلنا سیکھتا ہے، جو حقیقی زندگی کے لیے زیادہ بہتر تیاری ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، مقصد صرف اسکول سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز تعمیر کرنا ہے جو آپ کے بچے کے لیے بہتر ہو۔ جو خاندان سفر میں واقعی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک واضح ویژن ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اسکول کے نظام سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے ایک بامقصد، تجسس سے بھرپور اور خوشگوار سیکھنے کے ماحول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس سفر کے آغاز پر ہیں تو کسی بھی نصاب یا طریقے پر غور کرنے سے پہلے اس ایک سوال کا جواب پوری ایمانداری سے خود کو دیں۔ آپ کے بچے کو خاص طور پر کیا ضرورت ہے اور آپ حقیقت میں اسے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کا پورا سفر اسی ایک جواب سے شکل اختیار کرے گا۔ راستہ اپنی حقیقت سے نکلے گا، کسی اور کے مشورے سے نہیں۔